جزاک اللہ. جی سسٹر زویا. سسٹر زویا مائک آن کیجیے. اچھا سوری مجھے پتا نہیں تھا کہ نہیں ہے. جی میرا نام زویا ہے ماشاء اللہ. اور ہریانہ میں ہے یہ شہر. اچھا ماشاء اللہ. اور میری تعلیم علی گڑھ سے ہی ہوئی ہے. اسکولنگ علی گڑھ میں شروع ہوئی سینٹ فیڈلس سے، پھر اے ایم یو میں آ گئے، پھر اس کے بعد ماسٹرز تک اے ایم یو سے ہی پڑھائی کی. ماشاء اللہ. اور عربی سیکھنے کا شوق تھا، پہلے سے تھا، لیکن کبھی اتنا سوچا نہیں اس بارے میں، کیونکہ میری مدر اسکول میں پڑھتی نہیں عربی. ان کو زبردستی میرے گرینڈ فادر نے ان کو کہا کہ نہیں پڑھیے آپ، تو انہوں نے اس ٹائم اتنا ان کو نہیں تھا. آج وہ بہت افسوس کرتی ہیں، انہوں نے ہم سے کہا کہ نہیں بیٹا سیکھنا چاہیے، بالکل. تو اس لیے میں سیکھنا چاہتی ہوں. جی جی ماشاء اللہ. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ہم عربی سیکھ جاتے ہیں تو قرآن بہتر طریقے سے سمجھ میں آ جاتا ہے، جو اللہ کا میسج. جی بالکل، سب سے پہلا وہی. جی بالکل. اور ہمارے بچپنے میں تھا، لوگ شوق میں یا پھر پیرنٹس کے شوق کے مطابق عربی سبجیکٹ ایم یو میں تو خاص طور سے ہم لوگوں نے بھی فرسٹ 6 منتھ میں تو ابا نے تیاری کرا دی تو فل مارکس تھے. جو لاسٹ 6 منتھ تھے اس میں ہم لوگ بہت پریشان تھے، اور مطلب ہاسٹل چلے گئے پھر ہم، تو ابا سے ہم بہت ناراض تھے کہ کیوں آپ نے دلا دیا. سب ڈرائنگ آرٹس والے تو پڑھتے نہیں ہیں، ہم لوگ کو پڑھنا پڑتا ہے، لیکن جی لانگ ٹرم میں پتہ چلتا ہے پھر وہ. ماشاء اللہ. جی صحیح بات ہے. ابھی آپ کی کیا مصروفیت ہیں سسٹر زویا؟ اس وقت میرا ماسٹرز تو شادی سے پہلے ایگری بزنس مینجمنٹ میں نے کیا تھا اے ایم یو سے، اچھا اور اس کے بعد میں ہاؤس وائف ہی رہی، اور اس وقت میں بی ایڈ میں نے یہاں ایڈمیشن لیا ہے ماشاء اللہ. مولانا آزاد یونیورسٹی میں وہاں کلاس کرتی ہوں. تو اچھا. آپ مجھے ڈاکٹر زویا مت بلائیے گا، کیونکہ ابھی نہیں ہوں میں. نہیں اچھا لگتا ہے، اور عنقریب آپ ہو جائیں گی، اللہ سے دعا ہے کہ آپ ہو انشاءاللہ جائیں. ارادہ ہے، لیکن ابھی. انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی بہت بہت شکریہ. کچھ ایک اچھے القاب سے کسی کو پکارا جائے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم اچھا بول رہے ہیں. آپ کے لیے تو وہ ہے، آپ اس سے زیادہ ڈیزرو میرے کرتے لیے ہیں، تو جانتے بہت ہیں. بڑی بات ہو گئی، لیکن ابھی اس لائق میں بنی نہیں ہوں، میں انشاءاللہ بنوں گی. انشاءاللہ انشاءاللہ. تب بالکل. چلیے بہت اچھا لگا. ہم لوگوں کی دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. ہم لوگوں جب بن شکریہ جائیے گا بہت تو بہت. ہم لوگوں کو بھی یاد رکھیے گا. انشاءاللہ. بالکل انشاءاللہ، یہ لمحہ میں یاد رکھوں گی، اور انشاءاللہ کی تو میں بتاؤں گی. بالکل بالکل. انشاءاللہ. پھر ہم حق سے کہہ پائیں گے آپ کو ڈاکٹر زویا. جی انشاءاللہ. ضرور. باجی جی جی آپ شکریہ. کہیں جس انداز میں کہیں بہت اچھا لگتا ہے، آپ کا بولنا ہی الحمدللہ بہت اچھا لگتا ہے. لوگوں کے آنکھوں کا چشمہ اچھا ہوتا ہے، لیکن آپ نے کانوں پر بھی ایک محبت کا چشمہ لگا رکھا ہے ماشاءاللہ، اور کچھ لوگوں میں ہوتا ہے یہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ ہمیں آپ کی محبت کا صحیح معنوں میں حق ادا کرنے والا بنائے، تا حیات آمین قائم رکھے اس محبت. آمین یا رب. آمین. آمین. چلیے آج کے سبق کا آغاز کر لیتے ہیں. یہ جی پچھلا لیسن نمبر 3 کا ایک حصہ رہ گیا تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما نافعا. سبق نمبر 3 کے تعلق سے ہم گرامر میں یہ پڑھ رہے تھے کہ الف سے لے کر یا تک یہ کل 28 حروف ہیں عربی زبان کے اعتبار سے. تجوید آپ لوگوں نے پڑھی یا سنی ہو تو تجوید میں 29 ہوتے ہیں، لیکن لینگویج کے حساب سے، عربک لینگویج کے حساب سے 28 لیٹرز ہوتے ہیں. ایک سے زیادہ حرف مل کر لفظ بنتا ہے. یہاں پر لکھا ہے لفظ اور کلمہ. آج اسی کے بارے میں ہم پڑھیں گے. آج کا سبق ہمارا لفظ اور کلمہ ہے. یہاں آپ دیکھ رہی ہیں فگر میں حروف بنے ہیں. ایک سے زیادہ حرف یا سنگل حرف بھی لفظ ہوتا ہے. لفظ کے لغوی معنی ہے پھینکنا. اصطلاح میں اس سے مراد ہر وہ بات جو منہ سے نکلے.
واٹ ایور utterances which is comes out from the mouth, کچھ بھی لفظ جو منہ سے نکل جائے، آ او، یہ بھی آواز یا لفظ ہو سکتا ہے. تو کہتے ہیں کہ منہ سے نکلنے والی ہر آواز کو لفظ کہتے ہیں. حروف تہجی سے لفظ بنتے ہیں، اور لفظ جڑ کر، حرف جڑ کر، اچھا لفظ ہر حرف جڑ کر تو لفظ بنتے ہیں، اور لفظ جڑ کر پھر جملے بنتے ہیں، یعنی کہ جملے ترتیب پاتے ہیں. کوئی بات آپ کو مشکل لگے تو آپ لوگ پوچھ لیجیے گا، یہ بہت عام سی بات ہے. جب انسان کوئی لفظ ادا کرتا ہے تو پھر وہ اس کا نہیں رہتا. اس نے بات کہہ دی، لفظ پھینک دیا. لفظ یلفظو کے معنی پھینکنے کے ہیں. اسی اعتبار سے یہاں پر ڈیفینیشن بتائی جا رہی ہے، تعریف کی جا رہی ہے. اب وہ کسی اور کے کہے ہوئے، اب یہ لفظ یا تو دل پر اچھے اثرات دیتے ہیں، مرتب کریں گے، یا برے. مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ الفاظ کے اندر بھی اپنی تاثیر ہوتی ہے. اگر ہم کسی سے کہیں کہ آپ بہت اچھی ہیں، بہت پیاری ہیں، تو سامنے والا مسکرائے گا، خوش ہوگا. اور ہم آپ سے کہیں کہ بھائی آپ کے اندر کمی ہے، آپ نماز اچھا نہیں پڑھتی ہیں، ہو سکتا ہے یہ باتیں سچ ہوں، لیکن ان الفاظ کے وہ اثر نہیں ہوں گے. اگر آپ بات کریں قرآن پاک کے الفاظ کی تو سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا کتنا اثر ہوگا. معمولی سے الفاظ کا اثر ہو رہا ہے. انسان کی زبان سے پھینکے گئے یہ لفظ نگہبان فرشتے لکھ رہے ہیں. مینز ہم 24/7 ایک انڈر CCTV انڈر ریکارڈنگ ہے. ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، واٹ ایور ہم جو بھی بول رہے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما یلفظ من قول، کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی مگر ایک لکھنے والا تیار رہتا ہے. اور یہ جان لیجئے کہ سب سے وزنی اگر کوئی چیز ہے تو لفظ ہیں. لفظ مٹتے نہیں ہیں. اس لیے انسان کے اچھا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی انداز گفتگو اچھا ہو جائے. برائی سے تو سبھی بھرے ہوئے ہیں، سب کے اندر برائی ہیں، لیکن سب سے پہلی کوشش یہ کریں کہ آپ کا انداز گفتگو اچھا ہو. آپ کے پاس کلیکشن آف ورڈز یا سلیکشن آف ورڈ ایٹ دا ٹائم آف ٹاکنگ، اسپیکنگ، بولتے وقت آپ کا صحیح الفاظ اور بہتر الفاظ میں اگر آپ بات کریں گی تو یہ دنیاوی زندگی کے لیے بھی اچھا ہے اور آخرت کے لیے بھی. لیکن یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں لفظ یا الفاظ کی دو قسمیں ہیں، بامعنی میننگ فل اور بے معنی میننگ لیس. اب یہ دونوں ہی طرح کے الفاظ قرآن ہم لوگ کی زبان میں ملتے ہیں. جیسے ایک پنجابی میں زبان میں سب سے زیادہ اس کا تیز دیکھنے کو ملتا ہے، اور وہاں وہ زبان کی خوبصورتی ہے. جیسے چائے شائے لوگ کہتے ہیں، ہمارے یہاں چائے وائے بولتے ہیں، چائے وائے. یہاں پر چائے تو ایک میننگ فل ورڈ ہے، لیکن وائے میننگ لیس ورڈ ہے. اس کے علاوہ قرآن کریم کا کوئی لفظ بے معنی نہیں ہے. با معنی لفظ عربی گرامر میں کلمتن کہلاتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں اور احادیث میں کوئی بھی بے معنی لفظ استعمال نہیں ہوا ہے. حالانکہ یہ بولے جاتے ہیں، اردو میں بھی بولے جاتے ہیں، دیگر زبانوں میں بھی بولے جاتے ہیں. جیسے ایک مثال اور انہوں نے دی ہے بے معنی لفظ، جیسے بچہ اون اون کر رہا ہے، رونے کو کہتے ہیں اون اون کر رہا ہے. تو اون اون کوئی میننگ فل ورڈ نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی بولا جا رہا ہے. لیکن قرآن مجید اس طرح کے الفاظ سے پاک ہے. وہاں صرف با معنی، ضرور اس لفظ کے کچھ نہ کچھ مطلب ہوں گے، کر کے ہی استعمال ہوا ہے. تو کتنی پیاری یہ کتاب ہے. اگر دیگر کتابوں سے کمپیئر کیا جائے تو یہ بھی قرآن کا ایک معجزہ ہے، خوبی ہے کہ ایک بھی لفظ بے معنی استعمال نہیں ہوا. اور ہم نے یہاں یہ جانا کہ جو میننگ فل ورڈز ہوتے ہیں، با معنی الفاظ ہوتے ہیں، انہیں ہم کلمتن کہتے ہیں، یا کلمہ کہہ سکتے ہیں آپ. کلمہ لفظ، ہر لفظ ہو سکتا ہے، با معنی بھی اور بے معنی بھی. اس میں جو میننگ فل ورڈز ہیں وہ کلمہ کہلاتے ہیں. قرآن ایسے با معنی الفاظ کا مجموعہ ہے جو دل پر اثر انداز ہوتے ہیں. صرف قرآن ریڈنگ سے، صرف اونلی بائی ریسائٹنگ، صرف ریڈنگ سے بھی انسان کی طبیعتیں، حالات، اور بعض دفعہ بیماری بھی جاتی رہتی ہے. بہت سارے مشاہدات دیکھے گئے کہ فلاں صورت آپ روز سن لیں یا فلاں صورت پڑھ کر پھونک لیں تو فلاں بیماری جاتی رہتی ہے. اور قرآن مجید میں خود بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا ذکر ہی، یعنی قرآن مجید
بھی ایک حصہ ہے، دلوں کو سکون پہنچاتا ہے، اور دنیا کی سب سے زیادہ بڑی بیماری کیا ہے؟ دلوں میں سکون نہ ہونا۔ اب بات کر رہے ہیں ہم کلمہ، ہم نے جان لیا کلمہ کہتے ہیں بامعنی لفظ کو۔ کلمہ کلام سے ذرا ہے۔ سا وہ آگے کا حصہ ذرا سا بیک کر دیجئے، آگے چلا گیا جو لکھی تھی آپ۔ جی، ہاں بس ٹھیک ہے باجی، جزاکم اللہ خیر۔ قرآن مجید کے الفاظ دلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں، بہت فرق پڑتا ہے۔ اگر آپ کوئی سورہ رحمان کے بارے میں آتا ہے کہ اگر آپ 20 دن تک سن لیں تو کینسر جیسی مہلک بیماری سے بھی شفا یابی ہو سکتی ہے، صرف سن لیں۔ تو اور بھی الگ الگ صوتوں کی الگ الگ فضیلتیں ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ کلمہ کلام سے ہے، بات کرنا، لفظوں کو پھینکنا یا ادا کرنا۔ اور اس کی مثال یہ قرآن مجید میں لفظ کہاں ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الکہف کے اندر آپ دیکھیں گی کبرت کلمۃ تخرج من الی الاخیر، یہ بڑی سخت بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے۔ تو کلمتن کا لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، اور کلمہ کا مطلب ہے بامعنی لفظ، بامعنی الفاظ۔ کلمہ کا لفظ قرآن میں ایک اور مقام پر ملتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں پر لکھا ہے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً، کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ نے پاکیزہ بات کی مثال کس طرح پہ بیان کی ہے؟ کلمہ مینس بات، لفظ، بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ یہ ریفرنسز ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں کہ یہ کہاں قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، اور یہ ہے یہاں پر لکھا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر یا آمنے سامنے کلام فرمایا۔ اور کلمہ کا جو روٹ ورڈ ہے، روٹ لیٹرز ہیں، وہ کاف لام میم ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کلمہ، یہاں سے آپ کی ایکچولی پارٹس آف اسپیچ عربک کے شروع ہو رہے ہیں۔ عربی کے پارٹس آف اسپیچ کیا ہیں؟ اسم، فعل اور حرف، تین ہی عربی میں پارٹس آف اسپیچ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اسم مینس نام، ناؤن، نیمنگ ورڈ، فعل مینس ورب، کوئی بھی کام، اور حرف جو ان دونوں سے مل کر اپنے معنی مکمل کرے۔ ہر ایک کو الگ الگ پڑھیں گے۔ قرآن مجید میں جو بھی الفاظ آپ کہیں سے بھی اگر آپ پیج اوپن کریں گے تو آپ کو ان تینوں کے اندر ہی وہ الفاظ ملیں گے، یا تو وہ اسم ہوگا، وہ کوئی بھی الفاظ، یا فعل یا حرف ہوگا۔ اور یہ کس طرح ہوں گے، ان کو پڑھنا انشاءاللہ ہم آگے کے اسباق میں دیکھیں گے۔ بس یہاں یہ یاد رکھ لیں کہ عربی کے پارٹس آف اسپیچ تین ہیں، یا عربی کے جتنے بھی الفاظ ہیں وہ تینوں میں سے ایک ہوگا، اسم، فعل اور حرف۔ اب ہم آج کی کلاس کے دوسرے حصے کی طرف جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے اگر کسی کا کوئی سوال ہو، کوئی رائے مشورہ ہو تو آپ لوگ دے سکتے ہیں۔ سسٹر شیلا تشریف لائی ہیں کیا؟ سسٹر شیلا اگر آپ اپنی بات کہنا چاہیں تو کہہ سکتی ہیں۔ الغرض، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسا کہ ہم نے پچھلی مرتبہ تعوذ اور تسمیہ کا ترجمہ پڑھا، امید کرتے ہیں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر نہیں آیا ہے تو آپ وہاں ویڈیو پر چیک ان کر سکتے ہیں اور یہاں پر بھی پوچھ سکتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ، جو قرآن مجید میں سب سے پہلی لکھی ہوئی سورت ہے، اور اس کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ مکمل سب سے پہلی جو سورت نازل ہوئی وہ سورۃ الفاتحہ ہے، اور یہ مکیہ لکھا ہے اس کے آگے، یعنی مکہ شہر میں نازل ہوئی۔ قرآن کا کچھ حصہ شہر مکہ اور کچھ شہر مدینہ میں، تو یہ مکہ میں نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام شکر یا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب ہیں، عالمین تمام جہانوں کے۔
یہ اس کا ترجمہ ہے اور آپ لوگ نے کئی بار سنا بھی ہوگا اور آپ لوگوں کو آتا بھی ہوگا۔ آج ہم سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 1 پڑھ رہے ہیں۔ اتنا جان لیجئے کہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ یعنی تعوذ اور تسمیہ، بسم اللہ جس کو ہم پڑھ رہے تھے پچھلی مرتبہ، وہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ نہیں ہے۔ سورۃ الفاتحہ اب الحمد شریف سے یا الحمدللہ کی آیت سے شروع ہوتی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر آیت نمبر 1 لکھا ہوا ہے۔ یہ بہت کلیئر ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اچھا، ایک سوال ہے آپ لوگوں سے، اگر آپ کو پچھلی کلاس یاد ہو، ہینڈ ریس کر کے آنسر دیں گے تو اچھا رہے گا۔ بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کون سی سورت کا حصہ ہے یا کون سی سورت کی آیت ہے؟ نمل، جی، نمل، پورے نمل۔ سورہ نمل، ماشاءاللہ۔ لیکن یہ آلموسٹ زیادہ تر ہر سورت کے شروع میں لکھا جاتا ہے اور یہاں پر بھی سورۃ الفاتحہ کے شروع میں بھی لکھا گیا ہے، لیکن دراصل یہ سورہ نمل کی آیت ہے، جس میں ہم نے پچھلی بار بتایا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے خط کے شروع میں لکھا تھا کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ چلیے آتے ہیں سبق کی طرف۔ یہاں پر ہم نے اس کو سلائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ہر لفظ کو الگ الگ دور کر کے لکھا گیا ہے اور یہاں ترجمہ بھی دکھا گیا ہے۔ الحمد، آل پریزز اینڈ تھینکس، تمام شکر اور تعریفیں للہ، اللہ کے لیے ہیں، ٹو بی اللہ، ربی جو رب ہیں، یا جو پرورش کرنے والے ہیں، جو لارڈ ہیں، عالمین تمام جہانوں کے۔ اب اس کو دیکھتے ہیں۔ الحمد میں حامیم دال حمد سے بنا ہے، اور حمد جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے وہ الفاظ، حمد کا مطلب ہے جس میں اللہ کی تعریف کی جائے، اور یہ اپنے آپ میں ایک ڈیفینٹ ناؤن ہے، ایک خاص نام ہے، کیونکہ آپ صرف اللہ ہی کے ساتھ یہ لفظ استعمال کر سکتی ہیں۔ اگر آپ نے نبی کی تعریف کی یا کسی نیک انسان کی تعریف کی تو آپ لفظ حمد استعمال نہیں کر سکتی ہیں، صرف اللہ ہی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ حمد مینس اللہ کی تعریف کرنا۔ اب یہاں پر ایک عجیب بات یہ ہے کہ یہاں پر الف لام لگا ہے شروع میں، الحمد، اور آپ لوگ جانتے ہوں گے یہاں پر بھی دیکھیے اس کو الگ الگ کر دیا گیا ہے، ال پلس حمد۔ ال ہم کہاں داخل کرتے ہیں؟ جب کسی عام نام کو، جب کسی کامن ناؤن کو آپ کو پراپر بنانا ہو تو ہم شروع میں ال لگا دیتے ہیں۔ اسے لام تعریف یا ال یا ڈیفینٹ بائی ال کہہ سکتے ہیں آپ، جیسے انگلش میں ہم دا لگا کر کسی عام کو خاص بنا دیتے ہیں، انڈیفینٹ کو ڈیفینٹ بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر عام نام کو خاص بنایا، لیکن کانٹرڈکشن ہو رہا ہے۔ ابھی ہم نے کہا کہ ہم جو ہے صرف اللہ ہی کے ساتھ بولا جاتا ہے، جب اللہ کے ساتھ خاص تھا اور یہ ایک خاص نام تھا تو پھر اس کے شروع میں الف لام کیوں آیا؟ ایک سوال ہے اور انوکھا سوال ہے۔ تو آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ ال جو ہے یہ 12-13 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر جو ال استعمال ہوا ہے وہ استغراق کے لیے استعمال ہوا ہے، جس کا آسان لفظوں میں مطلب یہ ہے جو آپ پوری نوعیت کو مراد لینے کے لیے، مطلب تمام کل قسم کو مراد لینے کے لیے۔ جیسے مثال کے طور پر یہاں پر ال کا مطلب خاص ہم نہیں کر رہے، یہاں پر ہم آل کر رہے، سب، ساری۔ حمد مانے تعریف یا شکر۔ حمد کا 2 ترجمہ ہوتا ہے، تعریف بھی کر سکتی ہیں اور آپ شکر بھی کر سکتی ہیں، یہاں لکھا ہے پریز اینڈ تھینکس۔ ال کا مطلب ہے ساری، مطلب پوری جتنی بھی قسمیں ہو سکتی ہیں تعریف کی اور شکر کی، وہ سب اللہ کے لیے ہے۔ تو یہاں پر ال کا مطلب سب ہے۔ الحمد تمام تعریفیں اور شکر دونوں معنی ہیں، اور ترجمہ کے وقت بھی لوگ عام طور پر دونوں ہی بول دیتے ہیں۔ خاص بات یہ ہے کہ اٹس اکر ان قرآن مجید 43 ٹائمز۔ الحمد کا لفظ 43 ٹائمز آیا ہے قرآن مجید میں۔ الحمد ترجمہ آپ کو آ گیا، المانی ساری یا سب، حمد مانے تعریف یا شکر، دونوں ہی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ ساری تعریفیں اور سارے شکر یا سب تعریفیں اور سب شکر للہ، اللہ کے لیے ہے۔ اچھا، یہاں پر پہلے ایک چیز اور بتا رہے ہیں کہ جس طرح الحمد میں الف لام شروع میں ہے، اسی طرح السلام میں بھی، سلام مینس پیس یا سلامتی،
السلام ساری سلامتی علیکم آپ پر ہو. جب ہم کو کسی کو گریٹ کرتے ہیں اسلام میں گریٹ کرنے کا کسی کو طریقہ یہ ہے کہ ہم السلام بولتے ہیں، اور اس میں جو شروع میں الف لام ہے یہاں پر بھی استغراق کے لیے یعنی پوری نوعیت مراد لی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کا پیس عطا فرمائے، آل پیس بی اپون یو. تو الحمدو میں جو الف لام ہے اس کا مطلب ہم کریں گے تمام یا سب، اور حمدن خاص تھا اس کو ہم نے خاصم خاص بنایا، مطلب سب سے اچھا شکر، سب سے اچھی تعریف، ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے. یاد رکھیے گا یہ سوال جب آتا ہے تو بہت کم لوگ جواب دے پاتے ہیں کہ حمدن تو خود خاص تھا، پھر الف لام کیوں داخل ہوا؟ تو استغراق کے لیے، ساری قسمیں مراد لینے کے لیے، اور اسی لیے ترجمہ بھی سب اور ساری ہے یہاں پر. دوسرا لفظ ہے للہ. للہ میں بھی الحمد کو جیسے ہم نے دو حصوں میں بانٹا تھا ال اور حمد، اسی طرح للہ کو بھی دو میں بانٹ دیجئے، لی اور اللہ. جب آپ الگ کرتی ہیں تو لی اور اللہ. اگر کسی کو بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو آپ لوگ ہینڈ ریز کر کے پوچھ لیں یا مائک آن کر کے پوچھ سکتی ہیں. لی کا مطلب ہے کے لیے یا کے. لی مینس کے لیے یا کے. اللہ مینس اللہ. اور للہ یہ قرآن مجید میں 149 ٹائمز ریپیٹ ہوگا، جہاں پر بھی ہوگا سب کا مطلب ہوگا اللہ کے لیے. فی سبیل اللہ اللہ کے لیے. آمنتو باللہ وہاں تو باللہ ہے. سمتو للہ میں روزہ رکھتا ہوں اللہ کے لیے. تو بہرحال یہ رکھتی ہوں. لی مینس کے لیے یا فور یا ٹو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، انگلش میں دونوں ترجمہ ہو سکتا ہے. للہ اللہ کے لیے. اب یہاں پر آپ کو یہ یاد رکھنا ہے یہ الحمد سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 1 ہے. اس میں للہ جب آ رہا ہے تو للہ کو ہم دو حصوں میں توڑ رہے ہیں، ایک لی اور ایک اللہ. لی کا کام کیا ہوتا ہے؟ لی ہم نے بتایا کہ ابھی پارٹس آف اسپیچ ڈیش ہوتے ہیں. کوئی بتائیے پارٹس آف اسپیچ کتنے ہوتے ہیں عربی کے؟ 3 5 1 6 کتنے ہوتے ہیں بتائیے پلیز، مائک آن کیجیے. 3 ماشاء اللہ 6. ایک جواب آیا 6. تو سسٹر اقرا نے جواب دیا ہے 3 ہوتے ہیں. ابھی ہم نے پچھلے سلائیڈ میں بتایا تھا اسم، فعل اور حرف. جی ڈاکٹر زویا آپ بتائیے کیا جواب ہے آپ کا؟ جی 3 ہوتے ہیں. 3 ہوتے ہیں ماشاء اللہ. اسم، فعل اور حرف. تو دیکھ لیتے ہیں جس میں یہ اگر لی اور اللہ دونوں کو الگ الگ کر دیا جائے تو لی کون سا ہوگا اور اللہ کون سا ہوگا؟ لی جو ہے حرف ہے. حرف کیوں ہے؟ کیونکہ حرف زیادہ تر بہت چھوٹے ہوتے ہیں. چھوٹے مینس 1-2 لیٹرز ہوتے ہیں. زیادہ تر ایک لیٹر والا عربی کے اندر حرف ہی ہوتا ہے. تو آپ اس کو کہہ سکتی ہیں کہ یہ حرف ہے. اور حرف کے معنی خود سمجھ میں نہیں آتے، تھوڑے معنی ہوتے تو ہیں لیکن پورے معنی جب ہی سمجھ میں آتے ہیں جب وہ کسی سے مل جاتا ہے. لی مینس کے لیے. اگر آپ کے لیے بولیں گی تو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا. آپ کسی کوئی سامنے بیٹھا ہو تو وہ آپ سے بالکل بھی متاثر نہیں ہوگا یا آپ کی بات کا جواب نہیں دے گا. تو آپ کہتے ہیں للہ اللہ کے لیے. کسی سوال کے جواب میں کہا جا سکتا ہے آپ کس کے لیے عبادت کر رہی ہیں تو تب بول سکتے ہیں للہ اللہ کے لیے. لیکن اس کا کام یہ ہے کہ جب بھی لی کسی بھی لفظ کے پہلے آئے گا تو وہ اپنے نیکسٹ کو پریسیڈنگ لیٹر کو یا فالوڈ بائی لیٹر کو جو اللہ ہے یہاں پر اس کو زیر دے گا. للہ. اگر آپ اصل ٹیکسٹ میں دیکھیں، دیکھیے جب ہم اس کو دونوں کو ساتھ ملا کر لکھ رہے ہیں تو یہاں پر لام کی وجہ سے اس پر زیر آیا ہے للہ. اسی طرح آپ قرآن مجید میں کہیں بھی دیکھیں تو دیکھیں گی آپ جہاں پر بھی شروع میں لی آ رہا ہوگا اس کے آخر میں زیر آ رہا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے یہ ایک ڈونر ہے جو زیر دیتا ہے. لام جو ہے وہ زیر دیتا ہے جو بھی بعد میں لفظ آئے گا اس کو. تو اتنی بس بات یاد رکھیے. الحمد تمام تعریفیں اور شکر للہ اللہ کے لیے ہے. ہم نے لی کے بارے میں یہ پڑھا کہ یہ ایک حرف ہے اور یہ ہمیشہ اپنے بعد والے کو زیر دیتا ہے. اگلا لفظ ہے ربی. ربی 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 with light sound, ربی with heavy sound. را if را is having زبر on the top، اگر را پر زبر ہوتا ہے تو اس کو heavy sound سے پڑھتے ہیں.
ربی ربی. اور ہیوی ساؤنڈ کرنے کے لیے آپ کو اپنی جو ٹنگ ہے اس کو سلائٹلی آرک یا سلائٹلی کروڈ کرنا ہے. زبان کو ایسا بنا لیجئے جیسے ہتھیلی میں آپ نے تھوڑا پانی اٹھا رکھا ہے. جب ہم ہتھیلی میں پانی اٹھاتے ہیں تو ہتھیلی گول ہو جاتی ہے، اور جب مہندی لگاتے ہیں تو ہتھیلی ایک دم سیدھی ہو جاتی ہے. تو یہاں پر آپ کو ایسا بنانا ہے جیسے ہتھیلی میں تھوڑا پانی ہے. تو کیا ہوگا، آپ کی زبان گول ہو جائے گی اور ساؤنڈ آپ کی ہیوی ہو جائے گی. ربی، ربی نے آپ کو بالکل نہیں بولنا ہے، رب العالمین. ربی اصل میں ربابا، یہ روٹ ورڈ بابا سے ہے، اس لیے تشدید لگا دیا گیا ہے. اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے کسی سبق میں دیکھیں گے. ربی کا مطلب ہے پرورش کرنے والا، مربی دیکھ بھال کرنے والا، اور وہ انسان بھی ہو سکتے ہیں. عربی میں بہت سارے مقولے مشہور ہیں، ربۃ البیت، ربۃ الکعبہ، اور اونٹوں کا رب. اور ہندی زبان کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ رب جو ہے وہ بولنے کا چلن ہے، عام بول چال میں بولا جاتا ہے. تو یہ صفت انسانوں میں بھی ہو سکتی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے جو بھی آپ کی پرورش کرے، ٹیک کیئر کرے، آپ کے بڑے ہونے میں مدد کرے. ہمارے ماں باپ بھی ہمارے رب ہو سکتے ہیں، مربی ہو سکتے ہیں. تو رب مانے لارڈ یا پرورش کرنے والا. آخر کا لفظ ہے عالمین. عالمین کو جب آپ دیکھیں گی، سب سے پہلے تو اس کو اس طرح دو حصوں میں بانٹا گیا ہے. عالم مینس ورلڈ، اور یہ اردو میں بھی بولا جاتا ہے سارے عالم میں. تو اور اس کی جمع ہے عالمین. عالم مینس یہ سنگولر ہے، اور عالمین یہ جمع ہے، پلرل فارم ہے. اور یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ عالمین، یہاں پہ شروع میں جڑا ہوا ہے. یہ اس لیے جڑا ہوا ہے کیونکہ عالمین کو خاص کیا گیا ہے. مطلب بہت ساری دنیاؤں کا ذکر ہو رہا ہے، بہت ساری دنیاؤں کے بارے میں بتا رہے ہیں، لیکن کوئی خاص قسم کی دنیا ہے. اب خاص قسم کی دنیا کیا ہے؟ ہم اور آپ کیا سمجھتے تھے؟ اگر بیسیکلی ڈویژن کیا جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہماری دنیا ہے جس میں ہم بول رہے ہیں، آپ سے بات کر رہے ہیں، رہتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، سوتے ہیں، جگتے ہیں. اور ایک وہ دنیا ہے جو اللہ کے پاس ہے. لیکن اس کے علاوہ ایک دنیا وہ بھی ہے جس میں ہم، قبر والی دنیا. ایک دنیا وہ بھی ہے جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک میدان میں جمع کیا تھا سب کو آنے سے پہلے، عالم ارواح میں، اور وہاں پہ اقرار لیا تھا. اس کے علاوہ لوگوں نے الگ الگ طریقوں سے، تفاسیر میں آپ کو ملے گا، الگ الگ طریقوں سے الگ الگ دنیاؤں کا ذکر کیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی ہر انسان کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے، اس حساب سے بھی ڈویژن ہے. تو یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں آپ کو یہ سوچنا ہے کہ بلینز آف پیپل اور ٹریلینز آف انسیکٹس. مطلب انہوں نے ڈویژن کیسے کر رہے ہیں کہ انسانوں کی الگ دنیا، اور ہزاروں کروڑوں قسم کے جانور ہیں جو بہت سارے ہم نے دیکھے ہیں، بہت سے نہیں دیکھے ہیں. اور گیلیکسیز، مطلب جو سیارے اور اوپر آپ دیکھیں گی آسمان پر، اگر اس کے بارے میں کبھی پڑھیں اور موقع ملے تو بڑی حیرت ہوگی کہ دنیا جس کو ہم سمجھتے ہیں وہ بہت بڑی دنیا ہے، اور کئی دنیا اس کے اندر ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس آیت پہ اگر آپ غور کریں گی کہ اللہ صرف اس دنیا کا مالک نہیں ہے. آپ یہ جان جائیے ایسی سپر پاور ہے کہ الگ ہر گیلیکسی میں اس کا کمانڈ ہے. انسیکٹس کے اندر، جانوروں کے اندر، بے جانوں کے اندر، انسان کے اندر، جنوں کی دنیا کے اندر، ہر جگہ اللہ کا کمانڈ ہے. اللہ اگر آپ کو بلند و بالا کرنا چاہیں اور آپ کو فائدہ پہنچانا چاہیں تو اللہ کی رسائی ہر جگہ ہے، اللہ کا حکم ہر جگہ ہے. تو آپ اس رب کا شکر ادا کریے. ظاہر سی بات ہے جب آپ کسی کا شکر ادا کرتی ہیں، آپ کسی کو تھوڑے بھی اچھے الفاظ بولتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے، آپ کو اس کے عوض آپ کو عزت دیتا ہے، محبت دیتا ہے. جب آپ اللہ کی تعریف کریں گی تو اس کے عوض، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سب سے پیارے جو کلمات ہیں، حدیث میں آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلیمتانی حبیبتانی الی الرحمن ثقیلتانی فی المیزان خفیفتانی علی اللسان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، او کما قال. کہ اللہ کو سب سے محبوب دو کلمے ہیں جو زبان پہ بہت ہلکے، میزان میں بہت بھاری، اور رحمان کے پاس بہت پیارے محبوب ہیں، اور وہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ اللہ آپ سے بہت قریب ہو جائیں،
اور ہر بات میں آپ کو مطلب آپ کی ہر غم میں شامل رہے، ہر مشکل کو اچھا کر دیں، تو آپ کو چاہیے کہ جتنا آپ اس آیت کا ورد کر سکیں محبت اور کنیکشن کے ساتھ، یہ دو چیزیں ہمیشہ آپ کو یاد رکھنی۔ الحمد للہ رب العالمین، ایک بات تو یہ کہ جو نعمتیں آپ کے پاس آ گئی ہیں انشاءاللہ ان کا زوال نہیں ہوگا اگر آپ ایک ٹرو ریسائٹر ہے، ایک ٹرو فالوور ہیں، کنیکشن اور بانڈنگ کے ساتھ آپ پڑھتی ہیں تو۔ دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہمارے پاس ابھی اتنی نعمتیں نہیں ہیں، ہم بہت سے لوگ کو لگتا ہے کہ میں ابھی بہت آزمائش میں ہوں، مجھے یہ بھی چاہیے، تو پھر آپ پر وہ چیزیں آنے لگیں گی۔ ہم نے یہ دو مثالیں اس لیے پیش کی کیونکہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پاس اللہ کی اتنی ساری نعمتیں ہیں کہ ہم شمار نہیں کر سکتے۔ خوش رہنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنی نعمتوں کو روز گنیے، ہمارے پاس کیا کیا ہے۔ اگر آپ نعمتوں کو روز گنیں گی تو نعمتیں بڑھتی ہیں، اگر آپ دکھوں کو گنیں گی تو دکھ بڑھیں گے۔ یاد رکھیے جس کی کاؤنٹنگ آپ کے پاس ہے اسی کی کاؤنٹنگ بڑھے گی۔ تو آپ اس آیت کو پڑھیے اور محبت کے ساتھ ہی، اور جب آپ عالمین پر آئیں تو ہر جگہ کی، ہر دنیا کی جو بھی اللہ تعالیٰ مربی ہیں اس کے، ہر اور سپر پاور ہیں، ہر جگہ سے ہمیں وہ نعمتیں اور برکتیں چاہیے۔ ہم ایسے رب کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جب اتنے بڑے رب کا شکر ادا کریں گے تو اللہ کی نعمتیں کیسی ہوں گی، وہ انکاؤنٹیبل ہوں گی، کوئی انسانی عقل تصور نہیں کر سکتی۔ اور یہ لفظ جو ہے عالمین کا جو لفظ ہے وہ 73 ٹائمز قرآن مجید میں آیا ہے۔ ایک بار پھر سے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد، تمام تعریفیں، للہ، اللہ کے لیے ہیں، ربی، جو رب ہیں، العالمین، تمام جہانوں کے، سارے دنیاؤں کے، تمام جہانوں کے پلرل فارم میں ہے۔ عالمین یہ جمع ہے۔ ہم کا مطلب تعریف کرنا یا شکر ادا کرنا، اور ہمیں اس کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اچھا، ہماری میٹنگ آف ہو جائے گی ابھی، بتائیے ری جوائن کریں یا آج کے لیے کافی سمجھیں؟ وینسڈے میں نہیں باجی کریں گے انشاءاللہ ریجوائن۔ اچھا ذرا جلدی سے، یہ اس سوال کا جواب ہمیں سب سے چاہیے ہوتا ہے، ذرا آپ لوگ سب لوگ جلدی سے مائک آن کر کے بتائیے پلیز۔ کر لیں گے جی آپ ری کریں جوائن۔ گے؟ ٹھیک ٹھیک، جزاک اللہ۔ 20 منٹ اور کریں گے پھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلی آیت ہے اور رحمن الرحیم، اس کی تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور رحمان جو بڑے مہربان، اور رحیم نہایت رحم کرنے والے ہیں، دا موسٹ گریشیس، دا موسٹ مرسیفل۔ اور رحمان صرف اللہ کے اندر ہے یہ صفت، رحیم انسانوں کے اندر بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو ہم وزن صفت اس لیے لی ہے کیونکہ دنیا کی جو بقا ہے، جو دنیا جو قائم ہے، وہ صفت رحمانیت سے ہے، یہ اللہ کے اندر بھی ہے اور انسانوں کے اندر بھی ہونی چاہیے۔ تو آج ہمیں ایک نئی ہیبٹ کے بارے میں پتہ چلا کہ ہم الحمد شریف سسٹر انم، سسٹر فاطمہ مائک آف کیجیے، سسٹر فاطمہ مائک آف کیجیے پلیز۔ ابھی ہم اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجیے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ لیسن نمبر 4 شروع کریں گے۔ کسی کا کوئی سوال ہے؟ آپ لوگ ری جوائن کریے گا کلاس، میٹنگ آف ہونے والی ہے۔ انشاءاللہ